ڈاکٹر آگے بڑھا آکسیجن ماسک اتارنے کے لیے، تو اچانک وہاں پر ایک کمپیوٹر سا لگا ہوتا ہے جہاں پر سانس کے بارے میں ایک نشان آ رہا ہوتا ہے کہ سانس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے نا، اس کے اندر یوں یوں کر کے حرکتیں نشانات بن رہے ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ اس نشان میں تھوڑی سی تیزی آ گئی ہے، وہ جو سانس کی تھی نا نشان بن رہے تھے اس میں ذرا تیزی سے آ گئے. اب یہ آکسیجن ماسک انہوں نے اتارا نہیں تھا. ڈاکٹرز نے جیسے ہی وہ نشان دیکھا تو کہا کہ بھی یہ تو سانس تھوڑا سا تیز ہو رہا ہے، انتظار کر لیتے ہیں. والدین جو اس کے بچے کے تھے انہوں نے اللہ میاں سے دعا کرنا شروع کر دی، اور ظاہر ہے کہ دکھ تو ہوتا ہے ہر ماں باپ کو کہ اس کا بچہ اس پریشانی میں ہے، دعا کرنا شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد وہ سانس اور بھی زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گیا. 1 گھنٹہ گزر گیا تو سانس اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا. 2-3 گھنٹے کے بعد بچے نے آنکھیں کھول دی بچے نے. تو ڈاکٹر تو خوشی سے جو ہے وہ اچھلنے لگے، ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کا اور شکر ادا کرنے لگے. ڈاکٹرز نے پھر بھی کہا کہ اگر یہ بچہ بچ بھی گیا تو اس کا دماغ چونکہ اندر سے گھوم گیا ہے، بالکل یہاں والا حصہ یہاں چلا گیا، یہاں والا حصہ ادھر چلا گیا ہے، تو ہر چیز بالکل جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے. تو یہ بچہ جو ہے یہ چل پھر نہیں سکے گا. اگر یہ زندہ بچ بھی گیا تو یہ چل پھر نہیں سکے گا. اس لیے کہ انسانی دماغ جو ہے نا یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. میرا اگر ہاتھ ہلتا ہے تو یہ دماغ اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ آپ کچھ عرصے کے بعد پڑھیں گے، کچھ بچوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا اس کو. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب اس بچہ اگر بچ بھی گیا تو یہ یا تو اپاہج ہوگا، چل پھر نہیں سکے گا، یا بول نہیں سکے گا، یا صحیح طریقے سے یہ نہیں چل سکے، بالکل معذور بچہ بن کے دنیا میں رہے گا. ماں باپ نے پھر وہی جملہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ یہ ایک صحت مند اور صحیح بچہ رہے تو وہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، اور اگر اس کی قسمت میں ایسا نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی مرضی، ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر راضی ہیں. 3-4 گھنٹے جب گزرے تو اس کا سانس بالکل نارمل ہو گیا اس بچے کا. ڈاکٹرز نے آکسیجن ماسک اتار دیا. دوسرے دن بچہ جو ہے وہ بستر پہ بیٹھ گیا، اور تیسرے دن اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. اور ڈاکٹرز نے اسے 3-4 دن کے بعد ہاسپٹل سے فارغ کیا اور کہا کہ اب یہ بچہ گھر میں جا سکتا ہے. وہ بچہ واپس چلا گیا گھر میں، اور کچھ مہینے علاج جاری رہا، دوائیں دی جاتی رہیں، اور وہ بچہ بالکل ایک نارمل بچے کی طرح آج کل پڑھ بھی رہا ہے، گھوم پھر بھی رہا ہے، بھاگ دوڑ بھی رہا ہے. تو ڈاکٹرز نے جو بات کہی تھی کہ یہ بچہ مر جائے گا، پہلے تو یہ کہتے رہے کہ جناب یہ بچہ بچے گا نہیں. پھر کہا کہ اگر یہ بچ بھی گیا تو یہ بالکل معذور رہے گا اور کام کا نہیں ہوگا، بالکل پڑا رہے گا بس. تو ڈاکٹرز کی کوئی بات بھی صحیح نہیں رہی. ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کی زندگی رکھی ہے تو کوئی شخص اسے مار نہیں سکتا، اور اگر کسی شخص کی موت رکھی ہے تو کوئی شخص اسے بچا نہیں سکتا. اس وجہ سے ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی شخص اچانک کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے. جیسے اس بچے کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں فیصل مسجد جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں تھا نا. اس وجہ سے ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. تو جو شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اچھا کام کسی بھی مشکل وقت میں اس کے کام آ جاتا ہے. آج اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے نیک، اور کبھی کسی زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ والا نیک کام جو آج آپ نے کیا ہے یہ اس موقع پر آپ کے کام آ سکتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے بہت زیادہ لشکر تھے، وہ جانوروں سے باتیں کر سکتے تھے، بادلوں میں وہ اڑ سکتے تھے، ہواؤں میں اڑ سکتے تھے، ہے نا، جنات ان کی بات مانتے تھے. لیکن یہ کام صرف سلیمان علیہ السلام نہیں کرتے تھے. آخری نبی کون تھے ہمارے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح کے معجزات اور جس طرح کی خوبیاں سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی، اسی طرح کی خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی ہوئی تھی.
میں نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات کر سکتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار مختلف قسم کے جانوروں سے بات کی. اس کی میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں بہت ہی مختصر سی سناتا ہوں. ایک بار کیا ہوا کہ صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ اصحاب رسول کن کو کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں مجھے. اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو جو ان کی زندگی میں موجود تھے اور جو مسلمان تھے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی موجود تھے، بات چیت چل رہی تھی. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کیمل وہ آیا اور وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آ کے اس نے اپنا سر حضور کے قریب کیا زمین پر رکھ کے اور کچھ آوازیں نکالی اس اونٹ نے. باقی لوگوں نے تو سمجھا کہ شاید یہ ویسے ہی آوازیں نکال رہا ہے، لیکن جب اس نے آوازیں بند کر دی نکالنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو بتایا اور کہا کہ یہ اونٹ میرے پاس آیا تھا اور اس نے اپنے مالک کی شکایت کی ہے مجھ سے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا بہت تھوڑا دیتا ہے، اور جب میں جوان تھا، طاقتور تھا، اس وقت تو یہ نسبتاً کوئی بہتر خوراک دیتا تھا. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہوں، زیادہ کام نہیں ہوتا، تو میرا مالک مجھے کھانا بھی اتنا ہی کم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس اونٹ نے آ کے شکایت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اگر کوئی شخص کسی جانور سے مدد لیتا ہے تو اس جانور کی خدمت کرنا بھی اس کا فرض ہے. اس کو بر وقت ان ٹائم پانی دینا، خوراک کا بندوبست کرنا، اس کے آرام کا بندوبست کرنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. آپ کے گھروں میں سے کس کس کے گھر میں کوئی بلی وغیرہ ہے، یا کسی کے گھر میں پیٹ برڈز جس کو کہتے ہیں پالتو پرندے؟ آپ کے گھر میں کیا ہے؟ بلی ہے. آپ کے گھر میں کیا ہے؟ ہاں طوطے ہیں. آپ کے گھر میں طوطا ہے. ٹھیک ہے. جس گھر کے اندر آپ کے پاس کیا ہے؟ بلی ہے. اچھا دیکھیے جس آپ کے گھر میں کیا ہے؟ بھیڑا اور بکری ہے. اچھا ٹھیک ہے، بھیڑا اور بکری بھی ان کے گھر میں ہو سکتا ہے. تو یہ بھی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو جس گھر میں جو جانور بھی ہو اس کو ان ٹائم کھانا دینا اور صحیح وقت پہ پانی دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بکری والے سنیں آپ، ہاں تو آپ اپنی بکری کو پانی پلاتے ہیں کہ وہ خود پی لیتی ہے بیچاری؟ ہاں تو جس کے گھر میں کوئی بلی یا طوطا یا پرندہ یا کوئی اس طرح کا جانور ہے جس کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح وقت پہ کھانا دینا، اس کو صحیح وقت پہ پانی دینا یہ ضروری ہے.